اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے، ذکر قلبی جب مل جاتا ہے اور قلب جاری ہو جائے تو کیا نشانیاں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ہمارا قلب جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ تو مروجہ جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں پہلے اس پہ میں بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنی فہم وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ کون سی بات آپ کو زیادہ بہتر لگی۔ دیکھیے جناب، مروجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ذکر قلبی عطا ہوتا ہے یا آپ کو ذکر قلبی دیا جاتا ہے اور آپ 80,000 90,000 بار جب کسی بھی ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، جب ان کی ضربیں لگائی جاتی ہیں 80,000 سے اوپر، تو کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اب قلب تو جاری ہو گیا، نشانیاں یہ بتاتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں روحانیت میں، ان کی مختلف نشانیاں ہیں، کوئی ایک تھمب رول نہیں ہے۔ مختلف نشانیوں میں کوئی کہتا ہے کہ دل کی طرف گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، کسی کو دل میں چبھن سی فیل ہوتی ہے، تو کسی کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی طرف کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے، کسی کو دل میں اللہ لکھا ہوا فیل ہوتا ہے، تو کسی کو دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر محسوس ہوتا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ دل کی جگہ پہ ایک عجیب قسم کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو دل کی دھڑکن ہے، اس سے بھی اوپر کا جو مسل ہے، جہاں پہ دل لوکیشن ہوتی ہے دل کی قلب کی، اس کا جو مسل ہے وہ ایسے پھڑپڑاتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے۔ تو کوئی کیسا ہے کسی ولی کا خوابوں میں دیدار ہونے لگتا ہے، تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ بہت سارے ایسے مرید ہوتے ہیں جو قلب کا ذکر لے کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ذکر قلب کرتے ہیں، قلبی جب ان کو ذکر قلب دیا جاتا ہے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا بار سا محسوس ہوتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے تو کہ کوئی چیز ہے جو دل پہ بوجھ ہے۔ تو کہنے کا مقصد مختلف لوگوں میں مختلف نشانیاں ہیں، یہ مروجہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں ذکر قلبی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر سے تر ہو گیا ہے، اور اس کی نشانیاں یہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑی نشانیاں یہ آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے جناب، جب اب اللہ کا ذکر کریں گے وہ بھی قلب کا، تو آپ کے نس نس میں، آپ کے روح میں، آپ کے ہر سیل میں اللہ کا ذکر بس جائے گا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر اللہ کی نصیحت کو بھی یاد کرنا ہے، جس سے آپ کے جو اعمال ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر قلبی عطا ہونے کے بعد انسان کے جو معاملات ہیں وہ عین قرآن کے مطابق چلنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا کردار سنورنے لگتا ہے، اس کے اپنے ہو پرائے ہو کوئی بھی ہو، وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگتا ہے،
صالح عمل کرنے لگتا ہے، اس کو دل کی تسلی ہوتی ہے، بڑا اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ وہ کوشش یہ کرے گا کہ نہ صرف مومن کو بلکہ پوری مخلوق اللہ کی جو ہے، جس میں انسان اور انسان کے ساتھ تمام مخلوق، چرند پرند، جانور، یہاں تک کہ پیڑ پودے بھی، ان کا بھی وہ خیال رکھے گا، ان کے لیے بھی وہ دل میں قدر رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور یہ پوری دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے یہ پورا سپورٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں، چاہے وہ آکسیجن ہو، پانی ہو، مٹی ہو، اس زمین سے اگتے ہوئے مختلف قسم کے اناج ہوں یا چلتے پھرتے جانور جسے ہم کھاتے ہیں، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ جنگل، یہ بارش، یہ زمین کا پانی، یہ کڑوا پانی، میٹھا پانی، یہ مختلف قسم کے جاندار، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور یہ اس کی قدر کرنے لگے گا۔ ذکر قلبی عطا ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سمجھنے لگتا ہے، اس میں حرص ختم ہو جاتا ہے، اس میں لالچ نہیں رہتی، وہ معرفت الہی کی طرف نکل پڑتا ہے، اس کو زندگی اور موت کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہونے لگتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ جو چھوٹی سی زندگی ملی ہے اس کا اصل مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے نیک عمل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا، نہ کہ خود کو خدا بنا کے فرعون بن جاتا۔ اس دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ۔ وہ ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلے گا۔ ذکر قلبی عطا ہونے سے صرف دل کی دھڑکنیں اور اس قسم کی حرکتیں جو یہ خانقاہ میں بتاتے ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتی ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے اللہ اللہ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کے عمل کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہے تو یہ اکیلا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ اگر عمل نہیں، اگر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ میں چینجنگ آئی ہے، آپ معاشرے کے ایک بہترین انسان بننے جا رہے ہیں، آپ اگر کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہے معاشرے میں، ایک ایسا فرد جس کے کردار سے معاشرے پورے کو خوشبو آئے اور ہر کوئی اس سے ملنا چاہے، اگر ایسا کچھ بھی نہیں تو صرف دل کے دھڑکنے سے، زور سے دھڑکنے سے، یہ ساری باتیں پھر ہیلوسینیشن اور یہ نفسیاتی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے پھر حقیقت کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ حقیقت تو عمل سے ہے۔ تو اپنے عمل کو بہتر کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب کریں۔